بلا کسی تاخیر کے میں بڑے ہی انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے قیمتی خطاب سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يهتم بأمور المسلمین فلیس منا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تہلک امۃ انا فی اولیها والمہدی فی اوسطها وعیسی ابن مریم فی آخرها او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز طلباء اور طالبات، اس ملک کی تاریخ اور اس ملک کی خصوصیات ہمارے اکابر نے کافی اس موضوع پر لکھا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو شرعی تعلیمات دی ہیں اس میں محبت اپنے وطن سے، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما رہے ہیں اور آپ کعبۃ اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں ما اطیبک من بلد ولا احبک الی لولا ان قومی اخرجونی من لما سکنت مکانا غیرک، کہ اے کعبہ اگر مجھے مکہ والوں نے نہ نکالا ہوتا تو میں نے اس کے علاوہ کسی شہر کو نہ اپنایا ہوتا۔ مکہ مکرمہ کی ایک حیثیت اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے جو شرعی طور پر عطا فرمائی ہے، اور ایک حیثیت وطن ہونے کی بھی ہے۔ قرآن اشارہ دیتا ہے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اگر ہم یہ فرض کر دیتے اپنے آپ کو قتل کرو، اپنے آپ کو اپنے وطن سے نکالو، تو آپ کی طبیعت پر بوجھ پڑتا۔ وطن سے محبت وہ روایت ثابت نہیں ہے جو مشہور ہے، حب الوطن من الایمان، اس قسم کی کوئی روایت تو نہیں ہے، لیکن عربی زبان کی کہاوت ضرور ہے، فطرت کی آواز ضرور ہے کہ انسان کو اس علاقے سے گہرا تعلق ہوتا ہے جہاں اس کی پیدائش ہے، جہاں اس کا بچپن گزرا ہے، جہاں اس کا آباء و اجداد کا خاندانی سلسلہ بسا ہے۔ اس ملک میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی معدنیات، عجیب عجیب قسم کے ذخیرے رکھے ہیں۔ مختلف صوبہ جات میں سونا ہے، گیس ہے، ربر ہے، کوئلہ ہے، عجیب معدنی ذخیرے ہیں جو یہاں کی زمین کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ اس ملک کی وہ تاریخ جس کو عہد قدیم کہا جاتا ہے، یہاں پر بدھزم کے ماننے والے، جینزم کے ماننے والے، ہندوازم کے ماننے والے اس ملک کے اندر رہا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 2022 سال گنے جا رہے ہیں، اس سے پرانی تاریخ ہے اس ملک کی۔ آپ میں سے جنہوں نے
اورنگ آباد کے علاقے میں اجنٹا ایلورا کے علاقے کو دیکھا ہے، اور جنہوں نے ناگرجنا ساگر کے اندر کے میوزیموں سے واقفیت ہے، پتہ چلے گا کہ بدھزم کے ماننے والے اور بدھسٹوں کے خلفاء بزرگوں نے بڑی ریاضتیں کی ہے، بڑے مجاہدے کیے ہیں۔ تاریخ کا سیاہ باب ایک یہ بھی ہے کہ ہندوازم نے، ہندو باشندوں نے، اپنے آپ کو برہمن کہنے والوں نے، اعلیٰ ذات کا تصور رکھنے والوں نے بدھسٹوں پر زبردست ظلم کیا، لاکھوں کی تعداد میں قتل کر دیا گیا، ان کی عبادت گاہوں کو مسمار کیا گیا، ان کو یہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد شق القمر کا معجزہ پیش آیا۔ بھوپال کے راجہ بھوج نے جو استنجا کے لیے رات میں اٹھا تھا، اس نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہیں۔ اپنے نجومیوں سے پوچھا، پتہ چلا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہو چکے ہیں، نبی ہونے کا دعویٰ کر چکے ہیں۔ دیکھا سری لنکا کے بادشاہوں نے اور تحفے تحائف نذرانے بھیجے، لیکن وہ قافلہ پہنچا ہے حضرت ابوبکر یا حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں۔ بہت پرانے مصنف ہیں علامہ بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بہت مفصل کتاب عربی زبان میں لکھی۔ یمن کے علاقے میں ہندوستان کی تاریخ پر کام کیا گیا۔ سبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان، ہندوستان کی کون سی جڑی بوٹیاں اور ہندوستان کے کون سے مصالحے اور ہندوستان کی کون سی بنی ہوئی چیزیں، تلواریں، ہتھیار عرب میں مشہور ہوا کرتی تھی۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہندوستان کی ان بنی ہوئی چیزوں کا تذکرہ آیا کرتا تھا۔ بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو غیر منقسم ہندوستان میں جب اتارا گیا، جنت کی چیزوں کے ساتھ، پتوں کے ساتھ اور جو چیزیں بھی آپ لے کر آئے، اس وجہ سے سری لنکا کے علاقے میں غیر منقسم ہندوستان میں عود کی لکڑی، مصالحے کی چیزیں، جڑی بوٹیاں مؤثر پائی جاتی ہیں دنیا کے دوسرے خطوں کے مقابلے میں حضرت آدم علیہ السلام کے اتارے جانے کی وجہ سے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں فضائل ہندوستان میں کہ اس زمین پر سب سے پہلا دارالنبوہ کہلائے جانے کے قابل اگر کوئی ملک ہے تو ہندوستان ہے۔ دارالبشارہ، جہاں پر سب سے پہلے اللہ کی طرف سے بشارتیں اتاری گئی۔ کہا جا سکتا ہے سب سے پہلا دارالوحی، حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے وحی آئی۔ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں سے سب سے پہلے حج کا سفر کیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام نے یہاں سے حجاز مقدس کے لیے رخت سفر باندھا ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا دور، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، قاضی اطہر مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے 1 درجن کتابیں لکھی ہے ہندوستان اور عرب کے تعلقات پر، کہ عہد نبوت میں ہندوستان سے کیسے تعلقات تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر کے زمانے میں ہندوستان سے کیسے تعلقات تھے،
ہندوستان اور عرب کے تعلقات، ہندوستان اور دور خلفائے راشدین، اس ملک کے اوپر طائف کے قبیلے ثقیف کا بڑا احسان ہے۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ اس ملک کے اندر آئے تجارت کے راستے سے، پھر آخری دور میں بنو امیہ کے حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ 17 سال کی عمر میں بے داغ جوانی کے عالم میں بڑی دینی حمیت کے ساتھ اس ملک میں داخل ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی اشاعت کا، ترجمانی کا بڑا کام اس بندے خدا کے ذریعے سے اللہ نے لیا ہے۔ بہت بدنام کیا جاتا ہے محمد محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ذہن صاف ہونا چاہیے کہ ہندو مسلم حقیقت میں تاریخی اعتبار سے کوئی چیز نہیں ہے، ظالم اور مظلوم کی تقسیم تو رہی ہے، ہندو اور مسلم کی تقسیم نہیں رہی ہے۔ مسلمانوں کی فوج میں ہندو ہوا کرتے تھے، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی فوج میں ہندو بڑے بڑے عہدوں پر ہوا کرتے تھے۔ بعض جنگیں اقتدار کے لیے ہوا کرتی، اقتدار کی توسیع کے لیے ہوا کرتی، اور بعض جنگیں ظالم سے مقابلے کے لیے ہوا کرتی تھی۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ ایک سندھ کی عورت کی آہ پر آئے تھے جب اس نے اپنی مظلومیت کی شکایت کی، جب یہاں کے لوگوں نے اس خاندان کے اوپر زبردست قسم کی بدتمیزیاں کی، اور یہ آواز پہنچی بنو امیہ کے محل تک، اور وہاں سے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا گیا۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سید سالار مسعود رحمۃ اللہ علیہ بہرائچ یو پی کے علاقے میں ان کی درگاہیں وغیرہ پائی جاتی ہیں، بڑے ولی صفت قسم کے انسان۔ انہیں پتہ چلا تھا کیسے مندریں بے حیائی کا اڈا بن چکی ہیں، کیسے پجاری مذہب کے نام پر مالداروں سے دولت بٹورتے ہیں، کیسے اس ملک میں چھوٹی ذات کے لوگوں کو اگر ان کی عورتیں کپڑا پہن لیتی تو سینہ کاٹ دیا جاتا، مندر سے گزرتے ہوئے گیتا کی آواز سن لیتی، کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈال دیا جاتا۔ انہیں پتہ چلا کہ اگر اعلیٰ ذات کے مکان سے کوئی چپل پہن کر گزرتا تو پھر اسے سخت سزائیں دی جاتی۔ علم کا حاصل کرنا منع تھا چھوٹی ذات کے لیے۔ قیادت اور اقتدار صرف اونچی ذات جو اپنے آپ کو برہمن کہتے ہیں وہی اس کے لائق ہیں۔ سومناتھ کی مندر کے ڈھانگنے کا واقعہ اسی لیے پیش آیا کہ حقیقت میں وہ مندریں نہیں تھیں، بلکہ وہ فحش کاری کے اڈے تھے، بلکہ وہ ظلم و زیادتی کرنے کے مرکز بنے ہوئے تھے۔ اسی لیے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے بعض مندروں کا ڈھایا جانا، اور اسی لیے واقعہ پیش آیا سومناتھ کا۔ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد صحابہ کرام اور ان حضرات کے مقابلے اور اس ملک کے اندر اولیاء کے ذریعے سے اسلام کی اشاعت، تاجر اور تاجروں سے زیادہ صوفیاء کرام۔ حضرت خواجہ اجمیری کو قبر اطہر سے کہا گیا کہ تمہیں اسی ملک میں واپس ہونا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اشارہ دیا گیا تمہیں اس ملک سے کام لیا جائے گا۔ یہ اکابر آئے ہیں اور ان اکابر کی انسانیت نوازی کی تعلیمات، تاریخ اولیاء احمد آباد، تذکرۃ المنن فی اولیاء دکن اور سو کتابیں ہیں۔ خاندیس کے علاقے کے اولیاء، شمالی یو پی کے اولیاء، مغربی یو پی کے اولیاء، دہلی کے اولیاء، ایک ایک علاقے کے اولیاء کی ایک بڑی فہرست ہے۔
کشمیر کے اولیاء، ایک ایک شہر پر تاریخ اولیاء امروہہ، تاریخ اولیاء اورنگ آباد، اس طرح کی کتابیں اللہ جزائے خیر دے۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے تاریخ کی جزیات کو جمع کر دیا۔ پورا کشمیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوا۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر سب سے کم تعداد جو لکھی جاتی ہے اسلام قبول کرنے والوں کی، وہ 60,000 80,000 اور لاکھوں کی تعداد بھی لکھی جاتی ہے، لیکن یہ ہزاروں کی تعداد بھی کوئی کم نہیں ہے۔ یہ اولیاء کرام اس ملک میں آئے، ان کے دسترخوان پر ہر ذات کا آدمی بیٹھا کرتا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مطبخ میں کتنے ٹن نمک استعمال کیا جاتا تھا اس کی مقدار کتابوں میں لکھی ہے۔ چاول کی مقدار لکھی بھی نہیں ہے، سالن کی مقدار لکھی بھی نہیں ہے، کھانے والوں کی مقدار لکھی بھی نہیں ہے، استعمال کی جانے والے نمک کی ٹنوں کی مقدار لکھی ہوئی ہے۔ ان اولیاء کی زندگیوں نے یہاں کے باشندوں کو متاثر کیا، ان کے اندر روحانی سکون ملا، آسمانی دین کی لذتیں انہیں ملی، لطافتیں انہیں ملی، داخل اسلام ہوتے چلے گئے۔ پھر وہ دور آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 700 سال سے زیادہ بابر سے لے کر اکبر تک بادشاہت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی۔ مختلف خاندان آتے رہے، اتار چڑھاؤ رہے۔ تاریخ کے ایک پڑھنے کا انداز متعصبانہ ہے، میری قوم کے لوگ، میری برادری کے لوگ، اور ایک معروضی انداز ہے، فلانا کرسی پر آتا ہے اتر جاتا ہے۔ معروضی انداز بھی نہیں، متعصبانہ انداز بھی نہیں، ایک مبصرانہ انداز ہوا کرتا ہے۔ قرآن کی آنکھوں سے تاریخ کو دیکھنا، حدیث کی آنکھوں سے تاریخ کو دیکھنا، یہ کائنات کا اصول ہے کہ جو نافع چیز ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے۔ اما الزبد فیذهب جفا واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو نفع پہنچانے والی چیز ہے وہ باقی رہے گی۔ بقائے انفع اس کائنات کا اٹوٹ اصول ہے۔ جو چیز نفع پہنچانا چھوڑ دیتی ہے اس کو اس ملک میں، اس زمین پر، کسی بھی علاقے میں رہنے کا کوئی حق نہیں دیا جائے گا۔ مسلمانوں نے 700 سال سے زیادہ اس ملک پر حکومت کی۔ ہم نہیں کہتے کہ وہ لوگ فرشتہ تھے، ہم نہیں کہتے کہ وہ خلفائے راشدین تھے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ مثالی مسلمان تھے، ہم نہیں کہتے کہ انہوں نے اسلامی حکومت کی ترجمانی کی ہے، لیکن امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ اس زمانے کے بادشاہ اس زمانے کے سیاسی قائدین کے مقابلے میں ہزاروں درجے بہتر رہے ہیں۔ تاریخ کے ان گوشوں کو پڑھنا چاہیے، کس طریقے سے اس ملک کو دولت مند بنا دیا گیا۔ یہاں کی سڑکیں تعمیر کی گئی، یہاں پر ٹیکس کو کم کیا جائے، یہاں پر کسانوں کو کام کرنے کے مواقع دیے گئے، زرعی نظام، ایگریکلچر سسٹم کو ڈیولپ کیا گیا، ہر مذہب والے کو اپنے مذہبی رہنما کی نگرانی میں اپنے معاشرتی مسائل کو حل کرنے کے مواقع دیے گئے، کوئی ایک مذہب نہیں تھوپا گیا۔ اس زمانے میں فسادات نہیں ہوا کرتے تھے، اس زمانے میں یہاں کی دولت کو سمیٹ کر دوسرے ملکوں میں منتقل نہیں کیا جاتا تھا، بھید بھاؤ کے نظام کا خاتمہ کیا گیا۔ اور پھر اس 700 سالہ دور کے بعد بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں زوال، انگریزوں کا آہستہ آہستہ تسلط،
اہل علم کو یاد رکھنا چاہیے کہ صرف آسمان کے اوپر زمین کے نیچے کی باتیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں خارجی دنیا سے آدمی اپنے آپ کو کاٹ کر نہیں رکھ سکتا ہے۔ باہر آنے والی تبدیلیوں سے ہر خانقاہ متاثر ہو کر رہے گی، باہر بدلنے والے نظام سے، اقتدار سے ہر مدرسہ متاثر ہو کر رہے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا سیاسی نظریہ، سیاسی زندگی حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ حضرت شاہ صاحب کے کارنامے اسرار شریعت کے بیان کرنے میں، حضرت شاہ صاحب کے کارنامے تصوف و سلوک میں، حضرت شاہ صاحب کے کارنامے تدریس حدیث میں اور کتب تفسیر کی تصنیف میں، حضرت شاہ صاحب کے کارنامے اپنے 4 بچوں کو تیار کرنے میں، حضرت شاہ صاحب کے کارنامے بگڑتی صورتحال پر گہری نظر اور زوال پا جانے والی اسلامی حکومت کے سنبھالنے کے سلسلے میں کوششیں، حضرت شاہ صاحب کے خطوط موجود ہیں جس میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے غم کا اظہار کرتے ہیں کہ مسلمانوں پر مراٹھوں کے ذریعے سے، سکھوں کے ذریعے سے ملک کے مختلف خطوں میں کیسے زیادتی کی جا رہی ہے۔ چاروں طرف سے آنے والے فتنوں کا مقابلہ کیا ہے۔ ایک طرف رد شیعیت پر کام کیا، ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، جس میں حضرت نے خلفاء راشدین کے مقام، ان کے خصوصی امتیازات، یہاں تک کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پہنچے نکال دیے گئے، پہنچے اتار دیے گئے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے داخلی طور پر عقیدوں کی حفاظت کی اور خارجی طور پر دشمن پر گہری نظر رکھی۔ تحفہ اثنا عشریہ شیعیت کا تأثر تھا اور انگریز داخل ہو چکا تھا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، اور ان کی آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ کس طریقے سے اپنے پنجے کو گاڑے گا۔ سوچنا چاہیے، اگر وہ سونے کی چڑیا نہ ہوتی تو انگریز اس ملک میں کیوں آتا؟ انگریز تو ایسے علاقے سے آیا جو زرعی ملک تھا۔ انگلینڈ اس زمانے میں، برطانیہ اس زمانے میں اپنے ذرائع معاش سوائے ایگریکلچر اور کھیتی باڑی کے اور کوئی ذریعے اس ملک میں نہیں تھے۔ یورپ کی ساری چکا چوند اور یورپ کی ساری ترقیاں ان ملکوں کی لوٹی ہوئی دولت کے ذریعے سے ہے۔ یہاں کے ہیروں کو، خزانوں کو منتقل کیا گیا، یہاں کی لائبریریوں کو برٹش لائبریری کے اندر سجایا گیا۔ جو قیمتی چیز یہاں سے سمیٹی جا سکتی تھی ان چیزوں کو یہاں سے کرید کر سمیٹ لیا گیا۔ جن اکابر نے برٹش لائبریری کو دیکھا ہے، وہاں کے میوزیم کو دیکھا ہے، انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی مہر دیکھی ہے وہاں کی کتابوں پر۔ میرے دادا کی کتابیں وہاں پر رکھی ہیں، میرے پردادا کی کتابیں وہاں پر رکھی ہیں، ان کی لائبریریوں تک کو یہاں سے سمیٹ لیا گیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس وقت انگریز داخل ہوا ہے یہ سونے کی چڑیا تھی، مٹی کی گڑیا نہیں تھی کہ کوئی ملک آنے کے لیے تیار نہ ہو، انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اس کی ترقی کے سلسلے میں کوئی امید نہ رکھتا ہو۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دیا ہے اس قوم کے خلاف جو اس ملک میں داخل ہوتی جا رہی ہے۔ تجارت کے نام سے داخل ہوئی، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے۔ تجارت اتنی بڑی طاقت ہے، تجارت کے ذریعے سے پھر سیاست کے اوپر قابو پایا ہے اور سیاسی امور میں دخل دینے لگ گئے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب، یہ فطری بات ہے کہ مسلمانوں کو زیادہ غم تھا انگریزوں کے تسلط پر دوسری قوموں کے مقابلے میں، اس لیے کہ سالہ سال کی بادشاہت اور سالہ سال کی سربلندی کے مقابلے میں یہ ذہنی غلامی، جسمانی غلامی، تعلیمی غلامی
کیسے گوارا کیا جا سکتا ہے؟ مسلمانوں نے جنگ آزادی لڑی ہے، اپنا مذہبی فریضہ سمجھ کر لڑی ہے، مذہبی جذبات اس کے ساتھ وابستہ ہو گئے تھے، اور جس جنگ کے ساتھ مذہبی جذبات ہوں وہ جنگ بہت طاقتور ہوا کرتی ہے۔ کسی جگہ پر سامراجی طاقتوں کے پنجے گاڑنے میں بھی ایک دن دو دن نہیں ہوتے ہیں، 60-70 سال لگ جاتے ہیں، اور انقلابات بھی ایک دن دو دن میں نہیں آیا کرتے ہیں۔ ایک الیکشن دو الیکشن میں ملک کا نقشہ نہیں بدل جایا کرتا ہے۔ 150 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا ہے انگریز کو یہاں سے نکالنے میں۔ کتنے پینترے بدلے گئے، کتنی جنگیں شکست کھا گئے، کتنی جانیں لڑ گئی۔ اس کے بعد انقلاب بپا ہوتا ہے، اس کے بعد سامراجی طاقتوں کو بے دخل کیا جاتا ہے۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب انگریزوں نے ہندوستان کو کیسے لوٹا، وہ کتاب دیکھنا چاہیے، نقش حیات پڑھنا چاہیے، جس میں حضرت نے معاشی اعتبار سے سمجھایا کہ انگریز نے ہندوستان کو کیسے لوٹا ہے۔ ابتدا میں چاول کی قیمت کیا تھی، اور جب انگریز یہاں سے گیا تو چاول کی قیمت کیا بڑھ چکی تھی، معیشت کتنی گھٹ چکی تھی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ایک سلسلہ ہے، نواب سراج الدولہ نے کوششیں کی، اپنوں نے بے وفائی کی، ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے کوششیں کی، پھر وہاں پر بھی اپنوں نے بے وفائی کی، اور پھر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے حج کے عنوان سے اقامت خلافت کے ارادے سے 300 سے لے کر 700 کے قافلے کو لے کر نکلے ہیں۔ بہت ہی صاحب عزیمت قسم کا قافلہ تھا، نگاہیں نہایت پاکیزہ، اور دل بالکل مزکہ مجلہ، مال کی کوئی ہوس نہیں، اللہ کی ذات پر یقین و توکل، مجاہدے کا اعلیٰ مقام۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جس علاقے سے گزرتے لوگ اسلام میں داخل ہوتے، قضاء کا نظام قائم ہو جاتا، لوگ ان کی زندگیوں سے متاثر ہوتے، سکھوں سے مقابلے کیے گئے، بڑی زیادتیاں کر رکھی تھیں علاقے کے باشندوں پر۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ حج سے واپس آئے، اور حج سے واپس آنے کے بعد اپنے مشن کو جاری رکھا۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بعد علماء دیوبند کے قریبی زمانے کے اندر صرف مسئلہ یہ نہیں تھا کہ حکومت پر قبضہ کر لیا گیا، بلکہ تبدیلی مذہب کی کوششیں، شدی تحریکیں نکل گئی مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے، انگریزی پادری پھیل گئے اسلام کے بارے میں شک پیدا کرنے کے لیے، مناظرے کی دعوتیں دی جاتی تھی، قرآن کے اندر کمیاں بتائی جاتی، مختلف اعتراضات کیے جاتے۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ، مسلمان حکومت تو ہار چکے تھے، ہمت نہیں ہارے تھے۔ مسلمانوں نے حکومت کو تو کھویا تھا، لیکن اپنی مذہبی شناخت کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ اس کے لیے جو جتن ہیں وہ کرنے کے لیے تیار، جو قربانیاں ہیں وہ دینے کے لیے تیار۔ میں نے تو سرسری آپ کو گزار دیا 10 سال سے، لیکن میرے عزیزوں کتنی قربانیاں چاہیے۔ کوششوں سے حالات بدلتے ہیں، خواہشات سے نہیں۔ قربانیوں سے حالات بدلتے ہیں، صرف تبصرے بازیوں سے نہیں۔ قیادت کو طعنہ دینے سے حالات نہیں بدلتے، اپنے حصے کی ذمہ داریاں نبھانے سے بدلتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کی ایک بڑی ٹیم، انقلاب ایک جلسے میں نہیں، افراد سازی کے بعد آتا ہے۔ جو انقلاب افراد سازی کے بغیر آ جائے
وہ انارکی، لاقانونیت اور ملکوں کو خانہ جنگی میں دھکیل دیتا ہے۔ انقلاب کے بپا کرنے کا پہلا قدم فرد سازی ہے، افراد سازی ہے، شعور کا بلند کرنا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا شعور اتنا بلند تھا عالمی حالات کے سلسلے میں۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت اپنی ہتھیلی پر دنیا کے نقشے بتلاتے ہیں، فلانے ملک کی سرحد فلانے ملک سے ملتی ہے، فلانے ملک کے فلانے ملک سے تعلقات ایسے ہیں۔ تبھی تو ریشمی رومال کا خواب دیکھا جا سکا، تبھی تو افغانستان کے بادشاہ سے ربط قائم کیا گیا، تبھی تو خلافت عثمانیہ سے تعلقات استوار کیے گئے، تبھی تو انگریزوں کے خلاف باہر کی مسلمان حکومتوں کے سلسلے میں جو مراسم قائم کیے جا سکتے تھے، جو تعاون لیا جا سکتا تھا، حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تعلقات کا استعمال کیا، ایسے جیالوں کو تیار کیا جو اپنی جان دینے کے لیے تیار، ہزاروں کی تعداد میں سولیوں پر چڑھائے گئے۔ آپ نے سنا تھامسن کی ڈائری کے کلمات، ملفوظات، اس کے سارے ان تاریخی واقعات کے تذکرے، اور چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک، یہاں سے لے کر پڑوسی ملک تک کوئی درخت خالی نہیں جس پر کسی عالم دین کی لاش نہ ہو۔ ان اکابر نے اس ملک کو حاصل کیا، ہندو بھائی ساتھ میں ہو گئے، آواز مسلمانوں نے پہلے اٹھائی، دوسری قومیں ساتھ میں ہوتی چلی گئی، ماؤں نے اپنی اولاد کو ابھارا، مولانا محمد علی جوہر، مولانا محمد علی شوکت کی ماں نے ان کو ابھارا، اور نہ جانے ملک کے دوسرے حصوں میں عورتیں اپنے جیالوں کا نذرانہ پیش کیا کرتی تھیں۔ یہ لوگ اپنے نیت کے اعتبار سے مخلص تھے، اقتدار کی ہوس رکھنے والے لوگ نہیں تھے، جاہ کے کوئی خواہش مند نہیں تھے، پارلیمنٹ کی کوئی سیٹ انہیں دی جائے اس کا کوئی خیال ان کے دل میں نہیں تھا۔ راجندر پرساد آیا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حضرت آپ کی قربانیاں، آپ ایک کرسی قبول کر لیجئے، عہدہ قبول کر لیجئے۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے واپس کر دیا، تمہیں غیروں سے کہاں فرصت، ہم اپنے غم سے کب خالی، چلو بس ہو چکا ملنا، نہ تم خالی نہ ہم خالی۔ مدارس کی محنت کو مقصود بنایا، دعوت و اصلاح کی محنت کو مقصود بنایا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ابو المحاسن سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ عظیم شخص گزرا ہے، سیاست پر گہری نظر رکھنے والا، جس نے صوبے بہار میں اپنے بلبوتے پر ریاستی سرکار بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ بہت ہی عظیم شخص گزرا ہے، 3 صوبوں میں اس کفرستان کے اندر دارالقضاء کے مستحکم نظام کو قائم کیا ہے۔ عجیب ذہانت اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو عطا فرمائی تھی۔ ابو المحاسن سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سیوہاری رحمۃ اللہ علیہ، سید محمد میاں صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا حسرت علی موہانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک لمبی فہرست ہے کہ جنہوں نے گاندھی کے ساتھ شانہ بشانہ اور امبیڈکر کے ساتھ پوری جرأت اور علمیت کے ساتھ دستور کے بنانے میں بھرپور حصہ لیا۔ کوشش کی گئی کہ یہ دستور سیکولر رہے، نام مذہب رہے، اور ہر مذہب والے کو پوری آزادی، اور ہر مذہب والے کو اپنے شعائر اور اپنی عبادت گاہوں میں ایسا کوئی قانون نہ بنایا جائے کہ جس کی وجہ سے مذہبی آزادی متاثر ہوتی ہو۔ اسی زمانے سے ایک طبقہ اس ملک کے اندر سازشیں، اس ملک کے اندر رہتے ہوئے انگریزوں سے ساز باز، اس ملک کے اندر رہتے ہوئے اپنی پرانی منوادی ذہنیت، اپنا پرانا برہمن ہونے کا گھمنڈ، اور جو کچھ اسلام اور مسلمانوں کے اس ملک میں آنے سے
مساوات کا نظام زندہ ہو رہا تھا، انصاف کا نظام زندہ ہو رہا تھا، بھید بھاؤ، ذات پات، کاسٹ، کلاس کی نابرابری ختم ہو رہی تھی۔ وہ برہمن ذہن اس پر بہت ناراض، وہ برہمن ذہن پوری کوشش کہ دوبارہ ہمارا حق واپس آ جائے اور دوبارہ ہمیں پرانی حیثیت حاصل ہو جائے۔ اس نے دستور کے بننے کے بعد پہلے ہی دن سے کوششیں کی۔ تاریخ کی کتابیں ہیں، ساورکر کے نظریے پر لکھی گئی کتابیں، RSS کی تاریخ پر لکھی گئی کتابیں دیکھنے سے پورا اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے جونوسائیڈ کیا جائے، نسل کشی کی جائے، کس طریقے سے ہٹلر نے زیادتیاں کی اپنے اقتدار کو باقی رکھنے کے لیے، انسانوں کے سر پر اپنی کرسی کو جمایا۔ اس ملک کے اندر بھی کرنے کے کیا مرحلے ہو سکتے ہیں، وہ سارے مرحلوں کا سفر ساورکر نے اور اس ملک کے اندر پیدا ہونے والی فرقہ پرست تنظیموں نے کرنا شروع کر دیا۔ ہمیں واقفیت ہونی چاہیے کہ کسی بھی ملک کے اندر نسل کشی کے مرحلے کیا ہوا کرتے ہیں۔ ایک ایک دفعہ پر گفتگو کی گئی امبیڈکر سے، اور ایک ایک دفعہ کے اندر ایسی فلیکسیبلٹی رکھی گئی، ایسی دور اندیشی کے ساتھ، ایسی لچکدار تعبیروں کے ساتھ کہ جس کی وجہ سے شر پسند عناصر کو، فرقہ پرست عناصر کو کم سے کم موقع ملے اپنی شرارت کے بڑھانے، اپنے جراثیم کے پھیلانے کا۔ اکابر نے کیا، بڑی قربانیوں کے ساتھ انہوں نے کیا۔ اس کے بعد دور آیا مختلف سیاسی اتار چڑھاؤ، اتھل پتھل، لیکن ایک طبقہ اس ملک کے اندر کوشش کرتا رہا، پارٹی جو بھی رہے لیکن اعلیٰ ذات کے لوگ ہی کلیدی عہدوں پر باقی رہے، سیاسی پارٹی جو بھی رہے لیکن برہمن ذہنیت، منوادی ذہنیت، ہم خدا کے سر سے پیدا ہوئے ہیں، صدارت ہمیں ہی جچتی ہے، دوسری قومیں خدا کے پیر سے پیدا ہوئی ہیں، انہیں ہمارا چپراسی بن کر ہی رہنا چاہیے۔ کلیدی عہدوں پر آہستہ آہستہ تسلط، ایسے ایسے قوانین کا بنانا کہ جن قوانین کے ذریعے سے مختلف دبے کچلے طبقات پر زیادتی کی جاتی رہے، اور ایسے نان ایشوز میں اور غیر اہم مسائل میں الجھانا کہ جن غیر اہم مسائل میں الجھنے کے بعد ملک کی تعمیر سے نگاہ ہٹ جائے، ملک کے حقیقی مسائل سے نگاہ ہٹ جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ ٹرپل طلاق کا مسئلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے، کتنی تعداد ہے مسلمانوں کی اور کتنی تعداد ہے طلاق دینے والوں کی، کتنی تعداد ہے آشرموں میں سڑنے والی بیواؤں کی، کتنی تعداد ہے لٹک کر رہنے والی ہندو بہنوں کی کہ جن کا شوہر نہ نزدیک کرتا ہے نہ دوسرا نکاح کرنے کا موقع دیتا ہے، کتنی بڑی تعداد ہے اس ملک کے اندر عورتوں کے قتل اور ریپ کے واقعات کی۔ اس ملک کے اندر ابھی بھی ستی کی وہ رسم ہے کہ جہاں شوہر کے مرنے پر شوہر کے ساتھ جلا دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے اس ملک کو توحید کا نظریہ دیا۔ توحید کتنی اونچی چیز ہے۔ ایک آدمی مشرکانہ نظریہ رکھتا ہے، چوہے کی پوجا کرتا ہے، مکھی کی پوجا کرتا ہے، شرمگاہ کی پوجا کرتا ہے، درخت کی پوجا کرتا ہے۔ جو چیز مقدس ہوتی ہے وہ مسخر نہیں کی جاتی ہے، جو چیز مقدس ہوتی ہے اس پر ریسرچ نہیں کیا جاتا ہے۔ توحید کا نظریہ آدمی کو یہ سمجھاتا ہے کہ یہ پوری کائنات تمہارے لیے خدا نہیں ہے، بلکہ یہ پوری کائنات تمہارے لیے خادم ہے۔ تم اس کائنات کے خادم نہیں ہو، تم اس کائنات کے مخدوم ہو، تم اس کائنات کے دلہے ہو۔ سورج تمہاری خدمت کے لیے نکلتا ہے، چاند تمہاری خدمت کے لیے نکلتا ہے۔ یہ اونچی ذہنیت آدمی کو اس بات پر لاتی ہے
کہ میں سورج پر ریسرچ کروں، چاند پر ریسرچ کروں، جانوروں پر ریسرچ کروں، ورنہ تو آدمی جس کو خدا سمجھتا ہو اس کی گہرائیوں میں جانا بے ادبی سمجھی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سازشیں ہوتی رہی، حق و باطل کی کشمکش ہر زمانے میں رکھی ہے، امتحانات سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ چیلنجز زندہ قوموں پر آتے ہیں اور چیلنجز ہی قوموں کو زندہ رکھتے ہیں۔ اگر ہموار سڑک ہو تو آدمی سو جاتا ہے، اسپیڈ بریکر آ جائے تو سونے والے جاگ جاتے ہیں۔ حالات اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالتے ہیں، طبیعت کے خلاف ہوتے ہیں، تربیت کے خلاف نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ سمجھائیں، جب وہ نہیں سنتے ہیں اللہ اپنے دشمنوں کو مسلط کرتا ہے تاکہ ایسے تو یہ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ نان ایشوز میں الجھایا گیا۔ حجاب کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، پردہ اگر کوئی پہنتی ہے اپنی خوشی سے پہنتی ہے۔ لو جہاد کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک مذہب والا دوسرے مذہب والے سے محبت کر کے نکاح کرتا ہے تو یہ محبت کی بنیاد پر ہے، کسی مذہب کی دعوت میں نہیں ہے۔ نہ یہ اپنے مذہب سے وفادار ہے نہ وہ اپنے مذہب سے وفادار ہے۔ ایک فلم کی دنیا ہوتی ہے، فیلڈ کی دنیا نہیں ہوتی ہے۔ ایک خواب کی دنیا ہوتی ہے، حقیقت اور زمین کی دنیا نہیں ہوتی ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ فلانی مسجد کے اندر شیولنگ نکل جائے اور ہر جگہ پر اس کو دریافت کیا جائے، جبکہ معیشت گھٹتی جا رہی ہو، بے روزگاری کی سطح میں اضافہ ہو، سرحدیں سمٹتی جا رہی ہو، اور پھر مختلف سرکاری املاک کو خانگیانے پرائیویٹائزیشن میں دھکیل دیا جا رہا ہو، اور پھر تعلیمی نظام بانجھ ہوتا جا رہا ہو، لاکھوں کی تعداد باہر ملکوں کی شہریت حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہو۔ وطن سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ رشوت چھوڑیے۔ وطن سے محبت کا مطلب یہ ہے یہاں کے بینکوں کو لوٹنا چھوڑیے۔ وطن سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کے پسماندہ طبقات کی مدد کیجیے۔ وطن سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی کرنسی کو قیمتی بنائیے۔ وطن سے محبت کا حق صرف اس سے ادا نہیں ہوگا کہ جھنڈا لگا دیا جائے۔ وطن سے محبت کا حق اس سے ادا نہیں ہوگا کہ صرف حب الوطنی کے نام پر ایک طبقے پر زیادتی کی جائے۔ ہم صاف کہتے ہیں ہمیں وطن سے محبت ہے، محبت کی جا سکتی ہے، عبادت نہیں کی جا سکتی ہے۔ وطن پرستی الگ چیز ہے، وطن سے محبت الگ چیز ہے۔ پرستی صرف اسلام میں اللہ کی ہوتی ہے۔ ہم پرستش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نہیں کرتے ہیں۔ ہم تو کعبۃ اللہ کی بھی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ ہم تو اپنے ماں باپ کو سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ مذہب توحید کا ہے۔ وہی محبت، وہی نیشنلزم، وہی حب الوطنی معتبر ہے جو حب الوطنی توحید کے باقی رکھتے ہوئے ہو، جو حب الوطنی مشرکانہ مزاج کے ساتھ ہو، وہ حب الوطنی نہیں ہے، اور ایسی محبت شریعت میں مطلوب بھی نہیں ہے۔ نصاب کو بدل دیا جائے اور ایک رنگ نصاب کا۔ ہمارے ملک میں پہلے لارڈ میکالے کا بنایا ہوا نظام، جس کو بناتے ہوئے وہ لکھتا ہے کہ اس نصاب کے پڑھنے کے بعد نام کا مسلمان رہے گا، ذہن و دماغ کا عیسائی بن جائے گا۔ اس کو اکنامک پڑھائی جائے، کیپٹلزم پڑھایا جائے، سوشلزم پڑھایا جائے، لیکن اسے اسلام کا معاشی نظام نہ پڑھایا جائے۔ اس کو ہسٹری پڑھائی جائے، عجوبے بتائے جائیں، خلفاء راشدین اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہ بتائی جائے۔ تو یہ لارڈ میکالے کا نظام تعلیم اب تک چلتا رہا۔
اور اب جو نصاب تعلیم، نظام تعلیم مسلط کر دیا گیا، نافذ کر دیا گیا، جس نصاب تعلیم میں کھلونے بھی مورتیوں کی شکل میں، جس نصاب تعلیم میں ڈرائنگ کی کتابیں بھی مورتیوں کی شکل میں، جس نصابی تعلیم کے اندر ختم کر دیا گیا عہد وسطیٰ کی مسلمان حکمرانوں کی تاریخ کو، ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے مطالعے کو بڑھانا چاہیے۔ ہماری سادگی بھی کیسی ہے، دشمنوں کی عیاری بھی کیسی ہے، شہروں کے نام کیوں بدلے جاتے ہیں تاکہ تاریخ سے رشتہ کاٹ دیا جائے۔ اورنگ آباد کے بجائے سمبھاجی نگر نام رہے، حیدرآباد کے بجائے بھاگیہ نگر ہو جائے، مدراس کے بجائے چنئی کر دیا جائے، اور دوسرے شہروں کے نام۔ نئے شہر تو تعمیر نہیں کیے جا سکے، نئے شہر تو آباد نہیں کیے جا سکے، بنے ہوئے شہر کی سڑکیں تو نہیں بنائی جا سکی، بنے ہوئے شہر کی سرکاری املاک کی حفاظت نہیں کی جا سکی، لیکن شہروں کے نام بدلنے کی سیاست، تاکہ آئندہ کی نسلیں تلاش کریں کہ گلبرگہ کدھر ہے۔ ہمیں تو کالا برگی نظر آ رہا ہے، گلبرگہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ عالمی سطح پر بھی مستشرقین نے تاریخ سازی کا کام نہیں کیا، جعل سازی کا کام کیا، جعل سازی کی حرکتیں کی، حقیقتوں کو چھپایا گیا۔ اخبار میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا یوم شہادت منانے کے دن لوگوں نے انکار کر دیا کہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا یوم شہادت نہ منایا جائے، یوم نجات منایا جائے۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کیسی مذہبی رواداری رکھتے تھے، ان کی لاش گری ہے، دائیں بائیں ہندو فوجی عورتوں نے جان پہلے دی ہے، پہلے ہم پر گولیاں چلے پھر ہمارے قائد پر چلے۔ میسور کے میوزیم میں جا کر دیکھیے، وہ کاغذات موجود ہیں جو وہاں کے پنڈتوں کو زمینیں الاٹ کی گئی تھی، وہ خطوط موجود ہیں جس میں حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے معذرت کی کہ آپ میرے دائرۂ سلطنت میں، سلطنت خداداد میں رہتے ہیں، لیکن میری سلطنت میں رہتے ہوئے آپ پر زیادتی کی گئی، میں آپ کو فلانا گاؤں الاٹ کر کے دیتا ہوں، فلانی جاگیر آپ کے نام پر کر دیتا ہوں۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں شیواجی مہاراج کو نمایاں کرنے، حقیقت میں وہ بیچارے شیواجی مہاراج سے بھی واقف نہیں ہے۔ شیواجی مہاراج ان لوگوں کے مقابلے میں 1000 درجے بہتر تھا۔ وہ تو عورتوں کی عفت کی حفاظت کا قائل تھا، وہ تو کسانوں پر لگائے جانے والے لگان اور جزیے کو کم کرنے کے قائل تھا، جرأت و بہادری میں مثالی تھا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے اس شخص سے مقابلے ہوئے، لیکن وہ مقابلے خالص سیاسی قسم کے تھے، حصول اقتدار کے قسم کے تھے۔ لیکن اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اس ملک کے حق میں اتنی کامیاب شخصیت کہ 50 سال کی حکومت اللہ نے انہیں عطا فرمائی، سرحدوں میں وسعت ہوتی رہی، اور اپنے والد کو آگرہ کے قلعے میں بند کر دیا، صرف اس لیے کہ ان کی ناسمجھی کی وجہ سے اندیشہ تھا کہ کہیں دشمن اس ملک میں داخل نہ ہو جائے۔ اپنے بھائیوں پر سختیاں کی صرف اس وجہ سے کہ ان بھائیوں کی خانہ جنگی اس ملک کے مفاد میں نہایت نقصان دہ ہے۔ تاریخی ان حقائق سے واقفیت ہونی چاہیے۔ صباح الدین عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، عبد السلام ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کی لکھی ہوئی وہ کتابیں کہ جس میں تاریخ کے ایک ایک جزیے کی اصلاح کی ہے۔ پروپیگنڈے کا زمانہ ہے، جمہوری ملک کا اہم ستون صحافت ہوتا ہے، میڈیا ہوتا ہے، اس کے گلے کو دبا دیا گیا، بند کر دیا گیا، جھوٹ اس سے بلوایا جا رہا ہے۔ کم سے کم ہم لوگوں کو چاہیے کہ سچائیوں کو سامنے لائیں، اپنے مطالعے کو وسیع کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع سے مجھے اور آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ اس جھوٹے پروپیگنڈے کے مقابلے میں حقائق کو امت کے سامنے رکھا جائے۔
اس نیو ایجوکیشن پالیسی کے ذریعے سے بنائے جانے والے سلیبس میں یہاں کے 3000 سال پہلے کے فارمیسسٹ، 3000 سال پہلے کے اکنامسٹ، وہی چوٹیوں اور دھوتیوں والے، نہ یورپ کے سائنٹسٹ کا تذکرہ، نہ مسلمان سائنٹسٹ کا تذکرہ، نہ اس ملک کے بادشاہوں نے سائنسی میدان میں جو اس ملک کو فروغ دیا ان کارناموں کا تذکرہ۔ دیکھیے، فسادات سے بڑا عذاب، ماب لنچنگ سے بڑا عذاب، بلڈوزر گھروں پر چلا دیے جانے سے بڑا عذاب یہ ہے کہ ہماری نسلوں کو زندہ رکھ کر ہندو بنا دیا جائے، زندہ رکھ کر عیسائی بنا دیا جائے، زندہ رکھ کر ملحد بنا دیا جائے۔ تعلیم بدلنے سے ذہن بدل جاتے ہیں، تعلیم بدلنے سے 10 سال میں نسل بدل جاتی ہے۔ اب تک جتنا بدلا ہے ہمیں کیا واقفیت ہے؟ آئندہ جب بدل جائے گا تو ہمارے اندر کیا وہ شعور کی بلندیاں باقی رہیں گی؟ جو ملک ان مراحل سے گزر چکے ہیں ان ملکوں کو جا کر دیکھنا چاہیے، ان ملکوں کو سمجھنا چاہیے۔ چور کو امانت دار، امانت دار کو چور بنا کر پیش کر دیا جائے، گاندھی کے مقابلے میں گوڈسے کا دن منایا جائے، اور بھگت سنگھ کی جگہ پر ساورکر کو محب وطن بنا کر پیش کیا جائے۔ ہمیں اپنی زندگیوں کا منصوبہ بنانا چاہیے۔ کرنے کے کام کیا ہیں؟ کرنے کے کام یہ ہیں کہ منصوبہ بندی، ایک دن 2 دن میں تبدیلی نہیں آ جائے گی۔ جو دشمن آیا ہے 1-2 دن کی محنت سے نہیں آیا ہے، 70 سال کی محنت ہے، قربانیاں ہیں، اپنی زندگیاں جھونک دی ہیں، نکاح کی زندگی کو ٹھکرا دیا، اپنی خاندانی زندگی کو ٹھکرا دیا، اپنے مردہ مذہب کی اشاعت کے لیے۔ مایوسی سے نکلیے، جذباتیت سے نکلیے۔ مایوسی بھی حل نہیں ہے اور جذبات اور اشتعال بھی حل نہیں ہے۔ طویل منصوبہ بندی، طویل منصوبہ بندی اپنے حصے کی ذمہ داری ہے۔ شکایت ہے سپریم کورٹ نے فلانا فیصلہ کیوں ہو گیا؟ آپ سے 10th بھی نہیں پڑھے جاتے ہیں، ہائی کورٹ نے یہ کیسے فیصلہ کر دیا؟ آپ سے انجینئرنگ کے بیک لاگس پورے نہیں ہو سکتے ہیں۔ چھوڑ دیجئے اس قسم کے خواب دیکھنا۔ بے حسی کے ساتھ کہیں پر تبدیلی نہیں آتی ہے، جتن کرنے پڑتے ہیں۔ تعلیمی میدان میں آگے بڑھنا، کس نے روکا تھا آپ کو سی اے بننے سے؟ کس نے روکا تھا آپ کو کلیکٹریٹ میں جانے سے؟ کس نے آپ کو روکا تھا اس ملک کے قانون سے واقفیت حاصل کرنے سے؟ کاہلی نے روکا۔ حضرت حسین مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے شریعت کو حکومت سے خطرہ نہیں ہے، ہماری جہالت سے خطرہ ہے۔ شریعت کو حکومت سے خطرہ نہیں ہے، ہماری خانہ جنگی سے خطرہ ہے۔ شریعت کو حکومت سے خطرہ نہیں ہے، ہماری کاہلی سے خطرہ ہے۔ ہماری ضد ہے جو غیروں کی چوکھٹوں تک پہنچا دیتی ہے۔ نہ موسیٰ پیر نہ عیسیٰ پیر، نفس بڑا پیر بن جاتا ہے۔ آدمی قائدوں کو تانا دے، ان کو ایسا کرنا چاہیے، میں تو ایک آنسو نہیں بہا سکتا، ان کو ایسا کرنا چاہیے، میں رات کے ایک جاگنے کو چھوڑ نہیں سکتا، ان کو ایسا کرنا چاہیے، میں اپنی نیند کی 1 منٹ کم نہیں کر سکتا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، یہ تو دنیا ہے۔ یہاں پر چند کٹنے پٹنے کے ویڈیوز کو دیکھ کر نفسیاتی بیمار بنتے جا رہے ہیں، مایوسی کے اندر دواخانوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، پتہ نہیں میری جان کا کیا ہوگا۔ غم بھی جان کا ہے، ایمان کا نہیں ہے۔ غم بھی جان کا ہے، ایمان کا نہیں ہے۔ غم جائیداد کا ہے، نسلوں کے اسلام کا نہیں ہے۔ شوق اقتدار کا ہے، اسلام کے احیاء کا نہیں ہے۔ احفظ اللہ یحفظک، ہماری حفاظت اسلام کی حفاظت سے ہوگی۔ میں اپنے گیٹ لوہے کے موٹے بنوا کر حفاظت نہیں کر سکتا، شہر کے باہر بڑے وینچر بنا کر اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، بڑے بڑے ولاز بنا کر میری حفاظت نہیں ہو سکتی۔ ملک بدلنے سے حالات نہیں بدلیں گے، عمل بدلنے سے حالات بدلیں گے۔ اقتدار پر بیٹھنے والے افراد کو بدلنے سے حالات نہیں بدلیں گے، خود کے بدلنے سے حالات بدلیں گے۔
میرے صبح اور شام تو بدلے، میری تمنائیں تو بدلے، میری تنہائی تو بدلے۔ جو مقبول ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ڈرتے ہیں میرے گناہوں نے یہ عذاب اتار دیا ہے، جو مردود ہوتے ہیں وہ دوسروں کی گردن پر الزام رکھتے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا، میں تو دودھ کا دھلا ہوا ہوں۔ یہ مردودوں کی علامت ہے۔ مقبولوں کی علامت الخائف مأمون، ڈرنے والا محفوظ رہتا ہے۔ اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے، اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے، میں اللہ کو کیسے راضی کروں؟ جتنا آدمی کو حالات کے بدلنے کا غم ہے اتنا اپنے کو بدلنے کا غم نہیں ہے۔ جتنا اسمبلی بدلنے کا غم ہے اتنا اپنے گھر کو بدلنے کا غم نہیں ہے۔ اندر کا فرعون بڑا ہے، باہر کا فرعون چھوٹا ہے۔ جو اپنے اندر کے فرعون پر قابو نہیں پا سکتا ہے وہ باہر کے فرعون پر کبھی قابو نہیں پا سکتا ہے۔ جتنا شریعت کے حصے پر چلنے کا موقع اللہ نے دیا ہے، جب بندہ چل لیتا ہے تو شریعت کے جتنے حصے پر چلنے میں رکاوٹ ہے اللہ تعالیٰ اس رکاوٹ کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ قدر کر لو جتنے دین کے محنت کے میدان کھلے ہیں، ابھی وہ دن نہیں آیا کہ جمعہ کا خطبہ کاغذ میں پرنٹیڈ حکومت کی طرف سے مجھے تھما دیا جاتا ہو، ابھی وہ دن نہیں آیا کہ دارالقضاء کی سیڑھیاں چڑھنے سے مجھے روک دیا جاتا ہو، ابھی وہ دن نہیں آیا کہ مکتب کے قائم کرنے پر پابندی لگا دی جاتی ہو، ابھی وہ دن نہیں آیا کہ میں اپنی بیٹیوں کو برقع نہ پہنا سکتا ہوں۔ اس پر عمل کر لو، اس کی قدر کر لو، اس سے پہلے کہ کہیں اس پر بھی پابندی نہ لگا دی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر بھی پابندی لگا دی جائے۔ راہیں بند نہیں ہیں، راہیں کھلی ہیں، ہم نہ شکرے ہیں، ہم نہ قدرے ہیں۔ ہے کوئی ایک وقت کی روٹی کھا کر تنزانیہ کے لوگوں کی طرح تہجد نہ چھوڑنے والے، تحیت الوضو نہ چھوڑنے والے؟ ہے کوئی جبوتی صومالیہ کی طرح جنگلوں میں چھپروں میں لکڑیوں کی تختی پر کوئلے سے قرآن لکھ کے یاد کرنے والے؟ ہے کوئی جو موریتانیہ کے پہاڑوں اور ریگستانوں کی گرمی کے اندر ہجرت کر کے شہروں میں آ کر اور پھر ٹھنڈے موسم میں ٹھنڈے دنوں میں وہاں رہتے ہوئے عالم کورس کے 4 سال بچوں کو گود میں پڑھانے والی ماں ہے؟ ہے کوئی ہم میں سے جس نے داڑھی کے لیے 20 سال جیل کی ہوا کھائی ہو؟ ترکی کے علماء داڑھی بچانے کے لیے 20 سال جیل میں، پگڑی بچانے کے لیے 25 سال جیل میں۔ رشیا کے علماء انہوں نے تہخانے کھودے، قبریں کھودی اور مصنوعی قبروں میں بیٹھ کر بچوں کو پڑھایا۔ کمر ان کی جھکتی چلی گئی لیکن خدمت دین کو نہیں چھوڑا ہے۔ مسئلہ آخرت کا ہے، اتار چڑھاؤ تو رہے گا۔ تلک الایام نداولها بین الناس، دنیا امتحان کی جگہ ہے، اطمینان کی جگہ نہیں ہے، اور امتحان ضروری ہے۔ امتحان میں کڑے سوالات ہوتے ہیں، آسان سوالات نہیں ہوتے ہیں، اور امتحان کے لیے ضروری ہے حق کے ساتھ باطل بھی ہو۔ امتحان کے لیے ضروری ہے کہ امتحان میں رزلٹ نہ بتلا دیا جائے، اور امتحان کے لیے ضروری ہے کہ کاہل آرام سے رہتا ہے، پڑھنے والا پریشان رہتا ہے۔ یہ امتحان ہے۔ اگر ہم نے اپنے حصے کی ذمہ داریاں پوری کی تو آئندہ کی نسلوں میں اسلام باقی رہے گا۔ اگر ہم نے اپنے حصے کی ذمہ داریاں پوری نہیں کی، آئندہ کی جو نسل یقیناً ہندو بننے والی ہے، ان کے ارتداد کا خون میری اور آپ کی گردن پر ہوگا۔ یہی زمانہ حضرت یوسف نے دیکھا، مورتی پوجا کا زمانہ، ایجپشین سویلائزیشن، مصری تہذیب کا زمانہ۔ حضرت یوسف کو سب مل گیا، والد بھی مل گئے، بھائی بھی مل گئے، اقتدار بھی مل گیا، زلیخا سے نکاح بھی ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا غم ایک ہی ہے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما
وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ اے اللہ، یوسف کی معراج مصری بادشاہت نہیں ہے، یوسف کی معراج ذاتی مکان کی تعمیر نہیں ہے، یوسف کی معراج اپنے اہل خاندان کے ساتھ پرامن زندگی نہیں ہے، یوسف کی معراج کلمے والی موت ہے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حصے کی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، مردوں کو، عورتوں کو، عوام کو، خواص کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو اللہ تبارک و تعالی زندہ ضمیری کی دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ربنا یا غایت رغبتنا یا مأوانا یا ملجأنا، ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ نہ خود اسلام پر عمل کیا، نہ دوسروں تک پہنچایا، زندگیاں بانجھ ہو گئیں، گودیں ویران ہو گئیں، گھر قبرستان بن گئے، تنہائیاں ناپاک ہو گئیں۔ ان آنکھوں کو قرآن دیکھنے میں کوئی لذت نہیں ہے، ان کانوں کو آپ کی اولیاء کی باتوں میں کوئی لطف نہیں ہے۔ ہمارے ضمیر مردہ ہو گئے، کورونا کے جنازوں کو دیکھ کر ایک نیکی میں اضافہ نہ ہوا، ایک گناہ میں کمی نہ آئی، ایک ٹوٹا ہوا رشتہ نہ جڑا، ایک حرام لقمے سے توبہ نہ ہوئی۔ اے اللہ، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ پوری امت کو مایوسی سے نکال دیجئے، جذباتیت سے نکال دیجئے، بلند حوصلگی عطا فرما، بلند ہمتی عطا فرما، ظالموں کے تسلط کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ، شہدائے بدر کا واسطہ، شہدائے کربلا کا واسطہ، حاجیوں کے مقبول طواف و عمرے کا واسطہ، کورونا میں مرنے والے بزرگوں کی قربانیوں کا واسطہ، اے اللہ ہماری صلاحیتوں کو اپنے کام کے لیے قبول فرما۔ بہت تنہائیاں ضائع ہو گئیں، بہت آنسو برباد ہو گئے، کچھ تنہائیاں آپ سے تعلق کے لیے قبول کیجیے، کچھ آنسو آپ کی محبت کے لیے قبول کیجیے، آپ کے اسماء حسنہ کا واسطہ، آپ کے اسم اعظم کا وسیلہ، جسمانی روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ ظالم شوہروں کو تقوی دے دیجیے، نافرمان بیویوں کو اطاعت دے دیجیے، بانجھ لوگوں کو صحت مند و نیک اولاد دے دیجیے، مقدمات میں پھنسے ہیں رہائی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہم سے بڑا کوئی اسلام کی غلط نمائندگی کرنے والا نہیں، اپنے ہاتھوں سے ہم نے اسلام کو ذبح کیا، اذان کی ناقدری کی، چھوٹے کپڑے پہنائے، کو ایجوکیشن میں بھیجا، تاریخ کو مٹایا، اردو کو دفن کیا۔ ہم بڑے فرعون ہیں، ہم بڑے ظالم ہیں، ہم بڑے ناقدر ہیں۔ اے اللہ، ہمارے بدلنے کا فیصلہ کر دیجئے۔ سال تو بہت بدلے ہیں، ہمیں بدل دیجئے۔ اے اللہ، ہمیں بدل دیجئے۔ قبر کے عذاب سے بچائیے، دجال کے فتنے سے بچائیے، حادثے کی غفلت کی موت سے بچائیے۔ اے اللہ، ہر خیر سے مالا مال فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو